بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورس، آج ہم ویڈیو میں پڑھیں گے دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ، جو کہ آسکر وائلڈ نے لکھا ہے. بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں ان میں عماد پرستی کیسے ہوتی ہے اور کیسے وہ دوغلے پن یا دو رول ادا کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. شہر میں ان کے کوئی اور نام ہوتے ہیں اور گاؤں میں ان کے کچھ اور نام ہیں. تو اس کہانی کو آپ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں، تاکہ اس میں حوصلہ افزائی ہو سکے. تو اس کو لکھا ہے آسکر وائلڈ نے، جو کہ ایک آئرش پوئٹ اور پلے رائٹ ہیں. 16 اکتوبر 1854 کو پیدا ہوئے اور 30 نومبر کو 1990 کو فوت ہو گئے. کریکٹرز آف دس ڈرامہ: جیک وردنگ ہیں جو کہ ارنسٹ کے نام سے مشہور ہیں، ایک جوان آدمی ہیں جو کہ شہر سے ہیں اور گونڈلن فیئرفیکس سے محبت کرتے ہیں. الجرن جنہیں ایل جی کہتے ہیں، ایک ینگ آدمی ہیں جو کہ شہر سے ہیں اور جو لیڈی پارک مل ہیں ان کی بانجے ہیں اور سسلی سے محبت کرتے ہیں. گونڈلن ہیں جو کہ ایک ینگ عورت ہیں اور جنہیں جیک محبت کرتے ہیں. تو لیڈی بریکنل ہیں، ایک سوسائٹی مشہور عورت ہیں جو کہ گونڈلن کی ماں ہیں، اور سسلی کیا ہیں، ایک جوان عورت ہیں جن کی جیک سرپرستی کرتے ہیں، یعنی ان کی وارڈ ہیں. مس پرزم سسلی کی ٹیچرز ہیں اور ڈاکٹر چوزیبل کیا ہیں، وہ پرائسٹ ہیں. لین کیا ہیں، الجن کے بٹلر ہیں اور میری مین جیک کی کیا ہیں، نوکرانی ہیں. تو ابھی سمری پڑھتے ہیں. آج کی جو سمری ہے بڑا ہی دلچسپ ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، ہر معاشرے میں ہے کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ جن میں عماد پرستی ہے اور وہ دوغلے پن ان کا پایا جاتا ہے. تو اس ڈرامے میں اس چیز کو ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا گیا ہے. ڈرامے کے مرکزی کردار جیسے کردار میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک کا نام ہے جیک وردنگ اور دوسرے کا نام ہے ایجنن، جس کے ایل جی کسے کہتے ہیں. دونوں کیا ہیں، اچھے دوست ہیں، لیکن دونوں ہی دوہری شخصیات ہیں، ان کا ڈوئل رول ہے. دراصل جیک وردنگ ہارفورڈ شائر کا ایک کنٹری مین نواب ہے، اور جب بھی وہ گاؤں کی جو زندگی ہے اس سے تھک جاتا ہے تو شہر بھاگ جاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے مشہور کر رکھا ہے. بہانہ ہے کہ یہ ایک میرا غیر ذمہ دار اور فضول خرچ بھائی ہے اور میں اس کی مدد کے لیے گائے بگائے شہر جاتا ہوں. اور ادھر اس نے اصل میں وہ کیا ہے، گاؤں کی زندگی سے وہ تھک جاتا ہے اور شہر کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے وہ جاتا ہے. اور شہر میں اس نے اپنا نام ارنسٹ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے دوست ایجنن کی کزن ہے گونڈلن، اس سے اس کا معاشقہ بھی ہے. اور دوسری طرف جو دوسرا دوست ہے الجرن ایل جی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ڈوئل رول ہے، دوہری شخصیت کا مالک ہے، اور وہ شہر میں رہتا ہے. اور جب وہ شہر کی زندگی سے شور و غوغا سے تنگ آتا ہے تو وہ گاؤں کی طرف بھاگتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی اس نے ایک جیلی دوست بنا رکھا ہے جس کا نام بن میری ہے. اور وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ میرا دوست گاؤں میں رہتا ہے اور مستقل طور پر بیمار ہے، تو میں بین بیری کو ملنے جاتا ہوں. اور اصل میں وہ اس نے گاؤں جانے کا یہ ایک بہانہ بنا رکھا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں گاؤں جاؤں. تاہم دونوں دوست جو ہیں ایک دوسرے کو جو پھول بنا ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے راز سے ناواقف ہیں. تو ابھی راز کیسے کھلتا ہے کہ ایک دفعہ جیک وردنگ جو ہے نا اپنا سگریٹ کیس اپنے دوست ایل جی کے پاس جب جاتا ہے تو وہاں بھول جاتا ہے، اور ایل جی وہ سگریٹ کیس جب لیتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے
چچا جیک کے لیے ننی سسلی کی طرف سے۔ اور یوں ایل جی چیک کے بارے میں ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے کہ کھیل کے یہ سسلی کا کیا معاملہ ہے، تو وہ صورتحال کو بیان کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جیک اور سسلی کون ہیں۔ یوں جیک اعتراف کرتا ہے کہ اصل میں اس کا نام جیک نہیں ہے بلکہ ارنسٹ ہے، بلکہ جیک ودنگ، اور سسلی اس کی زیر حالت کیا ہے یا زیر پرست ایک لڑکی ہے جس کی ذمہ داری اس کے اڈاپٹڈ فادر نے دی تھی، اور وہ الجی کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے جیلی بھائی سے چھٹکارا کرنا چاہتا ہے۔ وہ وجہ کیا ہے، یعنی جو اسے جیلی بھائی بنائے ہوئے شہر میں، کہتا ہے ابھی میں اس بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اس کے سرپرست زیر پرست ہے سسلی، وہ اس میں زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ یعنی جب بھی میں ارنسٹ کی باتیں کرتا ہوں وہ بڑی زور سے سوچتی ہے، اور سسلی کی غیر عادی طور پر اس طرح تعریف کرتا ہے، تو اس کی تعریف سن کر جو الجی ہے اس کے ذہن میں سسلی کے لیے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیک اسے بتاتا ہے کہ آج کل اس کی کزن گوینڈولن اس سے وہ شادی کا خواہشمند ہے، اور یوں دونوں دوست ایک دوسرے کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ جی دونوں جو ہے نا وہ جیلی ہیں، اور ایسے چکر دے کر شہر اور گاؤں آتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد لیڈی بریکنل اور اس کی بیٹی جب آتی ہیں تو الجی کیا ہے ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے لیڈی بریکنل کے لیے مطلب اس کی دعوت کے لیے کھیروں کی سینڈوچ ایک ٹائم تیار کر رکھی ہے، لیکن وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اسے خود ہی کھا جاتا ہے۔ جب لیڈی بریکنل اور الجی لمحہ بھر کے لیے کمرے سے جاتے ہیں تو ابھی کیا ہے ادھر جیک پہنچے اسے موقع ملتا ہے، اور وہ گوینڈولن کے سامنے اعتراف کرتا ہے کہ وہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، اسے بہت چاہتا ہے، اور لیکن ابھی اس کی انتہا کی نہیں مطلب ہے کہ انتہا نہیں رہتی، کہ وہ کہتی ہے میں تو آپ سے پہلے محبت کرتی ہوں۔ وہ کیا محبت کرتی ہے، کیونکہ ابھی الجی ادھر پہنچا ہوا ہے کہ اسے جیک کی وجہ سے محبت یہ ہے کہ اس کا نام تو ارنسٹ ہے، ظاہر طور پر فوراً ہی اپنا نام وہ ارنسٹ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیک اور گوینڈولن کو شادی کی پیشکش کرتا ہے، اور وہ اسے قبول کرتی ہے۔ ابھی بھی وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہی ہوتا ہے کہ لیڈی بریکنل دوبارہ آ جاتی ہیں اور اس سے دولت اور پیرنٹس کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ آپ کے کیا بایو ڈاٹا ہے۔ تو شروع میں جو جیک کا ہے یعنی انٹرویو کے دوران وہ سارے سوالوں کا جواب بڑے ہی مطمئن طریقے سے دیتا ہے، لیکن جب اس سے والدین کے بارے میں سوال پوچھتی ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جب اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ میں کیسے، وہ کہتا ہے کہ بچپن میں مسٹر تھامس کارڈیو ہیں، ان کو وکٹوریہ اسٹیشن کے کلاک روم میں ملا تھا، یعنی مسٹر تھامسن نے مجھے بتایا کہ آپ اس اسٹیشن مجھے ملے تھے، اور مسٹر تھامسن کارڈیو نے اس کا نام ودنگ رکھ دیا تھا کیونکہ اس وقت ان کی جو جیب میں ودنگ کے لیے اول درجے کا ٹکٹ تھا، یعنی اسٹیشن کے لیے۔ ابھی لیڈی بریکنل کو جب ان تمام معلومات کا پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، اور جیک اور گوینڈولن کے درمیان جو منگنی ہے اسے کہتی ہے نو اٹ کین ناٹ بی کنٹینیو۔ جب تک جیک والدین میں سے کسی ایک کو سامنے نہ لے آئے اس وقت بات نہیں بن سکتی۔ تو دوسری طرف جیک کی کہانی کیا ہے، گوینڈولن مطلب شکایت نہیں مانتی، دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وہ ارنسٹ کے نام میں بہت زیادہ کشش محسوس کرتی ہے۔ وہ جیک سے اس کے گاؤں کا نام پوچھتی ہے تو الجی جو کہ پس منظر میں سن رہا ہوتا ہے اس پتے کو تیزی سے اپنی قمیض کے کفوں میں یا سلیب میں لکھ لیتا ہے۔ تب الجی ارنسٹ کے نام سے جیک کے گاؤں میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ وہ سسلی کارڈیو سے ملاقات کر سکے جس کے بارے میں وہ جان چکا ہے۔ یعنی جب اسے پتہ چلتا ہے وہ بات کرتی ہے تو جو الجی ہے وہ چلاکی کرتا ہے، ارنسٹ بننے کے لیے سارا پتہ پوچھ لیتا ہے۔ تو ابھی کیا ہے
جیک کے گاؤں کا منظر ہے جہاں سسلی اپنے ہی جو ٹیچرز ہے مس پرزم اس کے ساتھ ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، لیکن وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تو جیسے ہی ڈاکٹر چوزیبل سامنے آتا ہے اور مسٹر پرزم اس کے ساتھ سیر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ جو بٹلر میریمین ہے وہ اس وقت آ جاتی ہے۔ اب جب دونوں اشخاص یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ دونوں اس سے پیر ارنسٹ کے نام کو اصل اپنانے والے ہیں، یعنی لیکن لیڈی برکنل غیر متوقع طور پر پہنچتی ہے، اور وہ کیسے پہنچتی ہے؟ وہ ایک خادمہ کو رشوت دیتی ہے اور اس سے منظر پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے جو کیا کرنے آئی ہے، تو ادھر وہ آ جاتی ہے اور گوینڈل کو جیک سے شادی کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ جب ایڈرٹن کی منگیتر کے حوالے سے سنجیدہ قسم کے سوال کا آغاز کرتی ہے، جب یہ ظاہر بات ہوتی ہے کہ سسلی کے پاس تقریباً 1,30,000 پاؤنڈ کے فنڈز ہیں جو جیک بتاتا ہے، تو لیگنر ابھی دیکھیں پھر اس کا ایٹیچیوڈ کیسے چینج ہوتا ہے، پیسہ کیسے پھر آتا ہے۔ تو لیڈی برکنل کیا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ فوراً ہی سسلی اور ایڈرٹن کی شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ لیکن جیک بھی ایسا تو نہیں ہے بولا، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جیک جو کہ سیسلی کا سرپرست ہے اس شادی سے منع کرتا ہے، کہتا ہے نا بھائی یہ شادی ایسی نہیں ہو سکتی جب تک کہ لیڈی بریکنل اس بات پر نہ مانے کہ اس کی بھی شادی گڑنے سے وہ کر لے گی، جب کرے گی تب بات ہوگی۔ وہ ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے اور ڈاکٹر چوزیبل کے آنے تک صورتحال بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ وہ مسٹر پرزم کا ذکر کرتا ہے اور لیڈی بریکنر اچانک بہت پرجوش ہو جاتی ہیں۔ اس سے ملاقات پر اصرار کرتی ہے۔ یہ بات کھلتی ہے کہ تقریباً 28 برس قبل مسٹر پرزم لیڈی بریکنل کی بہن کے ہاں ملازم تھی۔ یعنی ابھی سٹوری کیسے ہے کہ یہ کون تھا، جیک یا ارنسٹ؟ تو بات کھلتی ہے کہ 28 برس قبل مسٹر پرزم جو ہے نا وہ لیڈی برکنل کی بہن جو تھی اس کے پاس ملازم تھی اور اسے ایک بچی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی جو کہ اس سے کھو گیا تھا، اور وہ اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اتفاقاً اس نے اس بچے کو سیاہ چمڑے کے تھیلے میں ڈال رکھا تھا جہاں اس کی اسکرپٹ تھا اس ناول کا، جو وکٹوریہ اسٹیشن پر کلارک روم میں بھول گئے تھے۔ جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو جیک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک بیگ میں ملا تھا، اسے وہ بتایا تھا کلائڈ ایو نے، تو وہ فوراً ہی وہ بیگ لے آتا ہے، کہتے یہ بیگ تو نہیں ہے، تو جس میں اسے پایا گیا تھا تو مس پرزم اس تھیلے کو پہچان لیتی، کہتے ہاں یہ تو وہی تھیلا ہے جس میں بھول گئی تھی، کیونکہ یوں جیک کے جو حسم نسب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ وہ ایڈرٹن کا بڑا بھائی اور لیڈی برکنل کی بہن اور جنرل ارنسٹ کا بیٹا ثابت ہوتا ہے۔ بات کیا ہوتی ہے جی؟ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو وہ لیڈی برکنل کی جو بہن ہے اور اس کا جنرل ارنسٹ اس کا بیٹا تھا۔ یہ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حقیقت میں ہی اس کا نام ارنسٹ ہے، یعنی جیک جو ارنسٹ نام رکھنا تھا لیکن نہیں، ابھی اس کا نام ارنسٹ ہے، اور شادی کے حوالے سے جو تمام رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور ڈرامے کا اختتام ایسے ہوتا ہے کہ جیک گورنر سے شادی کر لیتا ہے اور ایجٹن اور ایجی کی سیسلی سے شادی ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر چوزیبل جو کہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، پرانے نظریات رکھتا نہیں، تو وہ بھی مسز پرزم سے شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناؤ وی لک ایٹ دا اسکرپٹ. ٹیک کیئر.